کیا وہ اپنے بارے میں, اپنی انڈائٹمنٹ کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان, سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, پلانٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت کیا وہ یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں؟ 2 دن ہوئے کہ یہ خط جو ہے یہ 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم اس خط کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے پہلے بھی کامنٹ کیے ہیں 2-3 کل کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی ہم لوگوں نے یہ جو ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹو کے زیر سایہ, اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. تو آج میں نے اپنے سارے دوستوں سے جو لیگل ہمارے فرینڈس ہیں ان سے کہا تھا جی کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں, اور جو اس خط کے مضمرات ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اس کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. میں صرف اس خط کا 2-3 منٹ میں ایک خلاصہ پیش کروں گا, اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیگل دوست, سارے جو اپنے دوست ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا چیز بھیجی جاتی ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ چیز بھیجی جاتی ہے جس کے اوپر آپ سپریم جوڈیشل کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے, انکوائری کی جائے. وہ کوئی پلیزر کے لیے نہیں ان کو لکھا جاتا. اور اس میں جو لوگ انڈائٹ ہوئے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ کو لوگ جو رسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہج تک پہنچانے میں, جس کا ذکر خط میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے. اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب. اور اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں, جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی, جب یہ انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی, تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں, ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں 2 اینیکسچرز بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اینیکسچر 1 اور اینیکسچر 2. وہ دونوں جو اینیکسچرز ہیں وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایڈریس کی گئی ہیں, اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹرفیئرنسز کی اور ان انٹیمیڈیشنز کی جو کہ سبجیکٹ کیے جا رہا تھا, جو کہ ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوور جوڈیشری ہے اس کو ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ ماؤنٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ان بسا اوقات ان کو بتانے کے باوجود ان رائٹنگ ایز ویل ایز وربلی چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم, جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا, وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے. اس کی سپرویژن میں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے پروسیس کیے گئے, جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی جائے, اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے. ان کی سربراہی میں, ان کی سپرویژن میں یہ تمام گند ہوا ہے. تو کیسے وہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا؟ سب سے پہلی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. اور اس کے بعد انڈائریکٹلی جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کے ساتھ میٹنگز کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا انٹیمیڈیشنز ہیں, کیا کوششنز ہیں. اس میں بڑی لیورڈ قسم کی ڈیٹیلز ہیں. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کیے گئے تھے, لوگوں کو فیملی کے ممبرز کو کڈنیپ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں. تو دوسرا جو بندوں کو جس کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں, جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا, اور اس میں سب سے میجر فگر جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کی انڈائٹمنٹ اس لیٹر میں کی گئی ہے. کنسیکوینٹلی کسی قسم کی اتھارٹی ان آفیسز میں, ان کے آفیسز میں ویسٹ کرنا کہ یہ انصاف کریں گے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ انصاف کا قتل ہے, یہ آئین کا قتل ہے, یہ قانون کا قتل ہے. اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے 2 دن وہ فل کورٹ بلا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کسی ریٹائرڈ جج کی سپرویژن میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کیا ایک ایلیجڈ مسلم, ایک نامزد مسلم مجرم, کیا اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی جج بنے؟
क्या वो अपने बारे में, अपनी इंडाइटमेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए यहां? पीटीआई ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन और कानून हमें इजाजत देते हैं। हम ये मजाक नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि इस लेटर की में जो रिकमेंडेशन है, जो कि जुडिशियल कन्वेंशन है, क्यों जुडिशियल कन्वेंशन वो कह रहे हैं कि किया जाए? इन्होंने कहा ये तो हम सिर्फ 6 लोग हैं, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर जजेस ऑपरेट इन दिस कंट्री। हम चाहते हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करें, वो भी हमें बताएं कि उनके साथ क्या बीती है, क्या बीत रही है, किस किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया है। ये लेटर जो है इसको हम अंडर द रग पुश नहीं होने देंगे। ये पीटीआई की कन्विक्शन है और ये पीटीआई की रिजॉल्व है कि हम हर वो स्टेप लेंगे जो कि जिसकी आइन और जिसकी कानून हमें उसकी इजाजत देता है। और एक नामजद मुस्लिम मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। शेम ऑन दोज पीपल जिन्होंने ये रिकमेंड भी किया है कि इस किस्म की कोई कमीशन बने अंडर द कमांड ऑफ द फेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक लफ्ज मेरे ज़हन में आता है, मैं उसके साथ अब खत्म करूंगा और फिर मैं नईम पंजोता को कहूंगा कि वो एक टाइमलाइन बताएगा आपको कि केसेस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हैंडल किए हैं। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशियल सरेंडर। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कर आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके सामने उन तमाम केसेस की डिटेल रखूंगा जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफियां की गई हैं। नंबर 1, जज देबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वजीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहां पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हुमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था। और वो जज हुमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे। सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हुमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया, जैसे वारंट निकाले गए, उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशियल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरखास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरखास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार